السلام علیکم دوستو اذان ایک اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ اذان کو کسی نے لکھا یا کسی نے بنایا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہم انسانوں کے لیے ایک کلام ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہر روز 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے۔ آج پولیٹکس کی وجہ سے بھارت کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جگہ جگہ پر لوگ اذان کا اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملتا اور انسان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے سخت نفرت کیا کرتا تھا، اور یہی نہیں، ایک بار اس نے اذان دینے والے مؤذن کو گالیاں دی اور تو اور تھپڑ بھی مارا، اور اس نے اذان بھی بند کروا دی۔ اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور مہربانی کر کے کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، بہت پہلے کی بات ہے کہ کسی پوسٹ پر ایک بہت بڑا آفیسر تھا۔ ایک بار کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا ٹرانسفر کسی مسلم علاقے میں ہو گیا۔ اتفاق سے اس کو جو وہاں پر رہنے کے لیے مکان ملا تھا، اس کے قریب میں ہی ایک مسجد تھی جس میں 5 ٹائم اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر اپنے مکان کے اندر سو رہا تھا کہ اتنے میں مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز زور سے پڑنے لگی، جس سے اس آفیسر کی نیند کھل گئی۔ یہ دیکھ کر آفیسر کو بہت زیادہ غصہ آیا، اسی لیے اس نے صبح ہوتے ہی اس مؤذن کو، یعنی کہ اس اذان دینے والے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ کل سے صبح کا اذان لاؤڈ اسپیکر میں مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب میں ہے اور صبح اذان کی وجہ سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اذان دینے والے مؤذن نے کہا کہ صاحب، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو سن کر تو صبح صبح دل کو سکون پہنچنا چاہیے، اور اگر میں صبح صبح لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہ دوں گا تو جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں تو ان کی آنکھیں نماز کے لیے کیسے کھلیں گی؟ اور یہی نہیں، بہت سے بوڑھے بزرگ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت دیکھنے کے لیے گھڑی بھی نہیں ہے، یا پھر ان کو گھڑی میں ٹائم دیکھنا نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ تو صبح صبح اذان سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور صاحب، اذان کی آواز سن کر آپ بھی صبح جلدی اٹھ جایا کرو، اس سے آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح صبح اٹھ کر آپ بھی پیدل چلا کرو، اس سے آپ کے جسم کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ وہ آفیسر تو مسلمانوں کی طرح طرح کی باتیں سن کر، وہ تو مسلمانوں سے پہلے سے ہی نفرت کرتا تھا، اس لیے پھر اس نے اس آدمی کی ایسی باتیں سن کر غصے میں آ کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھنا، اگر تم کل صبح فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر سے دی تو تمہاری خیر نہیں۔ اور ایسے ہی اس آفیسر نے اذان دینے والے کو خری کھوٹی سنا کر بھیج دیا، مگر اس اذان دینے والے مؤذن نے اس آفیسر کی بات پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا، اس لیے پھر اس نے اگلے دن ہی صبح فجر کے وقت میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے دی۔ جیسے ہی پھر صبح صبح اس آفیسر نے اذان کی آواز سنی تو غصے سے لال ہو گیا، اور وہ فوراً اس اذان دینے والے مؤذن کے پاس گیا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا۔ اور یہی نہیں، غصے میں اس آفیسر نے اس اذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ بھی مار دیا، اور کہنے لگا کہ کل میں نے تم کو کتنا سمجھایا تھا کہ صبح اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اسی لیے لاؤڈ اسپیکر میں اذان مت دینا، مگر تم نے تو میری بات کا دھیان ہی نہیں دیا۔ بیچارہ اذان دینے والا مؤذن اس آفیسر سے کیا کہتا؟ وہ مؤذن تھپڑ کھا کر رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، جس نے تیری اس اذان دینے والے اس بندے پر ظلم کیا تو تو اسے اپنے عذاب میں ڈال دے، اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے میں آ جائے۔
جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے فوراً ہی اس کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، یعنی کہ اسی رات اس آفیسر اللہ کی پکڑ میں آ گیا جس دن اس نے اذان دینے والے کو تھپڑ مارا۔ اس رات وہ اپنے گھر میں سویا تو ضرور تھا، لیکن صبح وہ اٹھ نہ سکا کیونکہ اسی رات اس کے جسم کے آدھے حصے پر لکوہ مار گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہلنے کے قابل بھی نہ رہے۔ اس کے بعد اس آفیسر کا کافی علاج کروایا گیا مگر اس کا وہ مرض ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر دفتر والوں نے اسے نوکری سے بھی خارج کر دیا، یعنی کہ نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں جو موٹی رقم آتی تھی وہ بھی اب آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ آفیسر گھر میں پڑا پڑا اپنی بیوی کو پریشان کرنے لگا اور اس سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے لگا۔ اس کی بیچاری بیوی اس کی بہت زیادہ خدمت کرتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بدلتی، یعنی کہ ہر طرح سے اس آفیسر کی دیکھ بھال اس کی بیوی کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں اس کی بیوی کو صرف گالیاں ہی سننے کو ملتی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے کچھ دن گزرے کہ اس کی بیوی بھی اس آفیسر سے تنگ آ گئی، اور ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ بھیا، میں اس انسان سے تنگ آ چکی ہوں، پورے دن میں اس کی خدمت کرتی رہتی ہوں مگر اوپر سے یہ مجھے گالیاں ہی دیتا رہتا ہے اور مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ اب میں یہاں پر اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے آپ مجھے یہاں پر لینے کے لیے آ جائیں، میں آپ کے ساتھ اپنا گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یہ سنتے ہی اس کا بھائی فوراً اس کے گھر گیا اور پھر اس آفیسر کی بیوی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے مائکے چلی گئی۔ اسی دوران اس آفیسر کے دوسرے حصے پر بھی لکوہ پڑ گیا۔ اب اس کے جسم کے دوسرا حصہ بھی کام کرنا بند کر دیا۔ اب اس کی دونوں ٹانگیں سینے سے جا لگی تھی۔ اب وہ آفیسر ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ اب نہ ہی اس کے ہاتھ ہل رہے تھے اور نہ ہی اس کے پاؤں کام کر رہے تھے، اور اس کے گھر میں نہ ہی کوئی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ یہ دیکھ کر اس آفیسر کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور اس آفیسر کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ اب یہ نہ خود اٹھ سکتا تھا اور نہ ہی خود کے ہاتھوں سے کھا بھی سکتا تھا۔ اب کون ہر روز بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے، یعنی کہ پاخانہ پیشاب دھوئے، اور کون اس کے کپڑے بدلوائے۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن اس کے بھائی کی بیوی بھی اس سے تنگ آ گئی اور وہ اپنے پتی سے کہنے لگی کہ مجھ سے یہ روز روز تمہارے بھائی کا کام نہیں ہوگا۔ ایسا ہی کرتے کرتے ایک دن اس آفیسر نے اپنے بھائی کی بیوی سے بھی جھگڑا کر لیا۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی کو ایسی سخت بات کہہ دی کیونکہ اس ٹائم اس آفیسر کی زبان قابو میں نہ تھی، نہ اس کا دماغ اس کے قابو میں تھا، اسی لیے اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو گالیاں سنا دی۔ وہ سب گالیاں سن کر اس کے بھائی کی بیوی رونے لگی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یا تو اب اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے سوچا کہ اس بیمار بھائی کے چکر میں میری تو زندگی ہی برباد ہو جائے گی، اس لیے کیوں نہ اس بھائی کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر غصے میں اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور سڑک کے کنارے لے جا کر رکھ دیا۔ پیارے دوستو، اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں گرمی کی وجہ سے وہ آدمی پریشان ہونے لگا اور اس کو ڈھیر سارا پسینہ آنے لگا، اور اس آفیسر کو زوروں کی پیاس بھی لگ چکی تھی کیونکہ صبح سے اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ وہ آفیسر اپنے چارپائی پر پڑے پڑے رو رہا تھا اور تڑپ رہا تھا، اور وہ آفیسر کہہ رہا تھا کہ کوئی تو میری مدد کرو، کوئی تو مجھے پانی پلا دو، کوئی تو مجھے کھانا تو ذرا کھلا دو۔ اتفاقاً سے اسی راستے سے اس مؤذن کا گزر ہوا جسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اس مؤذن نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک چارپائی پر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور وہ شخص لوگوں سے فریاد کر رہا ہے، تو یہ دیکھ کر وہ مؤذن اس شخص کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس مؤذن نے اس آفیسر کو دیکھا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، یہ دیکھ کر مؤذن حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ یہ شخص تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایک بہت بڑے آفیسر ہوا کرتی تھی۔ اب وہ آفیسر بھی اس مؤذن کو پہچان چکا تھا۔ اس نے چارپائی پر پڑے پڑے مؤذن کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور وہ آفیسر مؤذن سے کہنے لگا کہ میری بربادی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔
پھر اس آفیسر نے اپنی درد بھری کہانی اس مؤذن کو سنا ڈالی۔ اس نے بتا دیا کہ اسی رات میرے جسم پر لقوہ پڑ گیا تھا، اس کے بعد میری حالات بگڑتے بگڑتے آج میری حالات ایسی ہو گئی ہے کہ آج میرے پاس میں کوئی کھڑا تک ہونا نہیں چاہتا، مجھے میرے سب اپنوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ اتنا سب کچھ کہتے کہتے وہ آفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس مؤذن کو اس پر ترس آ گیا۔ اس مؤذن نے اس کو پانی پلایا اور اس کے لیے کھانا لے کر آیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلایا، اور یہی نہیں، پھر اس مؤذن نے اس آفیسر کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور خوب اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس مؤذن نے اس کو بتایا کہ تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ سن کر وہ آفیسر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا رہا، اور ساتھ ہی وہ مؤذن اس کے حق میں دعا کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس مؤذن کی دعا قبول فرما لیا، اور کچھ ہی دنوں کی خدمت سے آفیسر ٹھیک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ جو کوئی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اس پر پھر اسی طرح سے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے صحیح معنی میں انسان بننے کا اور اپنی اوقات یاد کرنے کا کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے انسان ہیں، بھلا مٹی کس بات کی غرور کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عورتوں، جب تم بلال کا اذان و اقامت کہتے ہوئے سنو تو جس طرح سے وہ کہتا ہے تم بھی کہو۔ اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرما دے گا اور 1,000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین حضرات عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس کے 2 گنا ہیں۔ دوستو، اسی بات پر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔